بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج کی ویڈیو انتہائی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ اس ویڈیو میں ایک لڑکی ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کرتی ہے کہ سائنس حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام انسانیت کی سب سے پہلی جوڑی نہیں مانتی، تو ہم سائنس کے مانیں یا قرآن کی؟ تو آئیے سنتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کا ایک انٹرسٹنگ اور زبردست جواب۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ My name is Dhanashri Sawan and I'm student of BE Computer second year. So I just wanted to ask, is the first pair of human being haven't been proved, but it is not established yet. But now how science will be going to prove it, because we can't go back in time. Thank you. میں نے سوال پوچھا ہے کہ قرآن مجید اور دیگر مذاہب کی کتاب میں لکھا ہے کہ سب سے پہلی جوڑی آدم اور ایو تھی، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام تھے، لیکن سائنس اسے تسلیم نہیں کرتا۔ ہم وقت میں پھر سے واپس نہیں لوٹ سکیں گے، تو کس طریقے سے ہم ثابت کریں گے کہ سب سے پہلے جو جوڑی ہے وہ آدم علیہ السلام اور بیوی حوا تھے؟ پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید ایک سائنس کی کتاب نہیں ہے، SCIENC، لیکن یہ کتاب ہے سائنس کی، SIGNS۔ یہ آیات کی کتاب ہے، یہ کتاب ہے نشانیوں کی۔ اور قرآن مجید میں سب سائنس کے فارمولا نہیں ہیں، لیکن قرآن مجید میں 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں، 6000 سے زیادہ نشانیاں ہیں، اور اس 6000 میں سے 1000 سے زیادہ الحمدللہ سائنس کے بارے میں بات کرتی ہے۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سائنس اتنی ایڈوانس نہیں ہے، تو میں کیوں قرآن مجید میں ہر بات پہ عمل کرتا ہوں جو بھی قرآن مجید میں لکھا ہے سائنس کے بارے میں۔ اگر آپ میری تقریر سنیں گے، مثال کے طور پہ ہم کہہ سکتے کہ 80% سائنس پروف کر چکا ہے کہ جو بھی قرآن میں لکھا ہے 100% صحیح ہے۔ 80% جو قرآن میں لکھا ہے سائنس یہ ثابت کر چکا ہے کہ 100% صحیح ہے۔ ابھی 20% از ایمبیگوس، جو ہمیں پتہ نہیں۔ اس 20% میں سے 1% ابھی تک ثابت نہیں کیا گیا ہے کہ وہ غلط ہے۔ ان نون، ایمبیگوس، پتہ نہیں، تو ہم ڈالتے ہیں اسے ڈاؤٹ فل کیٹیگری میں۔ ڈاؤٹ فل، وی ڈونٹ نو۔ تو میری لاجک یہ کہتی ہے اگر 80% 100% صحیح ہے اور 20% ڈاؤٹ فل ہے، ان نون ہے، ایمبیگوس ہے، اس میں سے 0.1% بھی ثابت نہیں ہو چکا کہ غلط ہے، کیونکہ سائنس اتنی ایڈوانس نہیں ہے کہ اسے ثابت کر سکے، تو میری لاجک یہ کہتی ہے کہ یہ 20% بھی انشاءاللہ صحیح ہوگا۔ اور اس 20% میں آتا ہے کہ پہلی جوڑی انسان کی تھی آدم علیہ السلام اور بیوی حوا۔ سائنس اتنی ایڈوانس نہیں کہ یہ کہہ سکے کہ اس زندگی کے بعد اور ایک زندگی ہے، لائف آفٹر ڈیتھ۔ آخرت کے بارے میں سائنس اتنی ایڈوانس نہیں۔ سائنس یہ نہیں تسلیم کرتی جو قرآن میں لکھا ہے کہ قرآن میں ذکر ہے جنت اور دوزخ کا، قرآن میں ذکر ہے جن کا۔ سائنس اب تک اتنی ایڈوانس نہیں کہ اس کے بارے میں کہہ سکے کہ یہ صحیح ہے۔ تو بہت سی چیزیں جو قرآن مجید میں لکھی تھی 1400 سال پہلے، اکثر چیزیں سائنس تسلیم نہیں کرتی تھی، لیکن آج سائنس ایڈوانس ہونے کے بعد، سائنس ترقی کرنے کے بعد 80% سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سائنس آج تسلیم کرتی ہے کہ 100% صحیح ہے۔ انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ 50 سال بعد، 100 سال بعد، 200 سال بعد سائنس یہ بھی تسلیم کریں گی کہ جنت ہے، دوزخ ہے، جن ہے، اینجل ہے، اور یہ بھی تسلیم کریں گے کہ پہلی جوڑی آدم اور بیوی حوا تھی۔ My question is, what is the position in Quran on child adoption? ایک مسلم چائلڈ اڈاپٹ کر سکتا ہے کیا؟ بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ اسلام میں چائلڈ اڈاپشن جائز ہے کیا نہیں، کہ اسلام میں ایک چائلڈ کو اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں۔ اگر کوئی مسلمان اناتھ بچے کو لینا چاہتا ہے اور اس کو باپ کا پیار، ماں کا پیار دینا چاہتا ہے، بے شک یہ الاؤڈ ہے۔ تو اسلام میں اناتھ بچے کو گھر دینا، ماں کا پیار، باپ کا پیار دینا بالکل اچھی بات ہے، اور اس کو انکریج کیا ہے، لیکن لیگل ایڈاپشن الاؤڈ نہیں ہے۔ لیگل ایڈاپشن کا مطلب جس طریقے سے میں نے کہا کہ ماں کا پیار دے سکتے ہیں، باپ کا پیار دے سکتے ہیں، لیکن اگر نام دیں گا تو جھوٹ ہو جائے گا۔
تو اسی طریقے سے آپ کوئی اناتھ کو باپ کا پیار دیتے، بے شک جائز ہے، اچھی بات ہے، انکریج کیا گیا، ماں کا پیار دیجئے، گھر میں لاؤ، لیکن اس کو لیگل نام نہیں دے سکتے. کیوں؟ کیونکہ اس سے کئی مسائل آ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اکثر لوگ جب یتیم بچے کو گود لیتے ہیں، ایک عام وجہ ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی بچہ نہیں ہے. جب کوئی یتیم بچے کو گود لیتے، ہو سکتا ہے کہ چند سال بعد وہ جوڑے کو کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر پرابلم ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر کوئی شخص ایک لڑکے کو گود لیتا ہے، تب لڑکا بڑا ہوتا ہے، بالغ ہوتا ہے، 18 سال 20 سال کا، کیونکہ وہ اس کا جنابہ بیٹا نہیں ہے. اسلام میں حجاب ہے. اگر کوئی نامحرم کوئی بالغ لڑکے کے سامنے آتی ہے، حجاب کرنا فرض ہے. تو اس کے اندر جب بیٹا بڑا ہوگا تو اس کو ماں کے ساتھ حجاب کرنے پڑیں گا. تو پہلے سے اگر بیٹے کو بول لیں گے کہ میں آپ کا اصل والد نہیں ہوں، اصلی والدہ نہیں ہوں، اور اس کو پیار دو، بے شک الاؤڈ ہے. لیکن لیگل اڈاپشن میں اور کئی پرابلم ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ جب ایک انسان مرتا ہے، اس کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد، اس کی وراثت کا بٹوارا ہوتا ہے، اور بٹوارا میں کرائٹیریا دیا گیا قرآن مجید میں لکھا گیا سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 11 اور 12 میں کس طریقے سے جائیداد، کس طریقے سے وراثت کا بٹوارا ہوتا ہے. اور اس میں لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی مرتا ہے، اس کی کوئی بھی اولاد نہیں ہے، تو اس کے بیوی کو ملتا ہے 1/4 حصہ. اگر اس کے اولاد ہے تو ملتا ہے 1/8 حصہ. اسی طریقے سے اگر ایک عورت مرتی ہے، اگر عورت کے کوئی بھی بیٹے بیٹیاں نہیں ہیں، کوئی بھی اولاد نہیں ہے، تو شوہر کو ملتا ہے آدھا حصہ. اگر اولاد ہے تو شوہر کو ملتا ہے 1/4 حصہ. تو اگر ہم لیگل اڈاپشن کرتے ہیں تو فوراً آپ کے بیوی کو آدھا حصہ کم ملے گا. تو اسلام میں اگر آپ بچے کو گود لیتے ہیں، آپ گود لے سکتے ہیں، لیکن لیگل اڈاپشن نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں باقی رشتہ دار سے ناانصافی ہوں گی. لیکن اسلام میں اس کا بھی حل ہے. اگر آپ کس کو گود لیتے ہیں، لیگلی نہیں لیکن پیار دیتے ہیں، کوئی یتیم کو لیتے، اسلام میں اجازت ہے کہ 1/3 حصہ آپ کے وراثت کا آپ کسی کو بھی غیر رشتہ دار کو دے سکتے. تو اگر آپ کسی کو ماں کا پیار، باپ کا پیار دیتے ہیں، والد والدہ کا پیار دیتے ہیں، اور اگر آپ کے وراثت میں حصہ دینا چاہتے ہیں تو میکسیمم آپ 1/3 دے سکتے ہیں. لیکن وداؤٹ مینشننگ اگر آپ لیگل اڈاپشن کرتے ہیں تو آپ کے باقی رشتہ دار، کئی رشتہ داروں کی جو ان کو شیئر ہونا چاہیے وہ مل جاتا ہے آدھا. تو اس میں دیر از انجسٹس ڈن. تو اس کے وجہ سے، حجاب کے وجہ سے، انجسٹس کے وجہ سے، وراثت کے وجہ سے لیگل اڈاپشن از ناٹ الاؤڈ. لیگل گود لینا الاؤڈ نہیں. لیکن اگر آپ کسی کو ماں کا پیار، باپ کا پیار دینا چاہتے ہیں، اس کو گھر دینا چاہتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے. ہوپ آنسر دی کوسچن. شور. ویلکم بیک پیارے دوستو، یہ تھی ہمارے آج کی ویڈیو. امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور پسند بھی آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہمارا ہر نئی آنے والا ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے. شکریہ.